بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم۔ 11واں حکم رعیت، قانون اصلاح معاملات۔ 11واں حکم رعیت، قانون اصلاح معاملات۔ اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم مت کھاؤ اپنے مالوں کو آپس میں ناحق طریقے پر، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، مگر یہ ہے کہ تمہارے درمیان تجارت ہو رضامندی سے، منکم تمہارے درمیان باہمی رضامندی سے۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور نہ تم قتل کرو اپنے آپ کو، ان اللہ کان بکم رحیما، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں یہ 11واں حکم رعیت ہے، قانون اصلاح معاملات۔ اس میں کہا اے ایمان والو لا تاکلوا اموالکم، مت کھاؤ اپنے مالوں کو۔ نیچے لکھیں تصرف مالی، تم اپنے مالوں کو مت کھاؤ آپس میں ناحق طریقے پر، مگر یہ ہے کہ تجارت کے ساتھ ہو جو باہمی رضامندی میں ہو، مگر ایسی تجارت جو کہ باہمی رضامندی سے ہو۔ دیکھیں یہاں کہا تم مت کھاؤ اپنے مالوں کو، حالانکہ اپنا مال کھانا تو جائز ہے نا، تو یہاں مراد تو کیا ہے، دوسروں کے مال کو نہ کھاؤ ناحق طور پر، تو دوسروں کے مال کھانے کو تعبیر کیا ہے اپنے مال سے۔ تو جیسے انسان اپنا مال اس کی حفاظت کرتا ہے، اشارہ دوسرے کے مال کی بھی حفاظت کرے، دوسرے کے مال کو اپنا مال سمجھے، یہ نہیں کہ دوسرے کا مال ہے جس طرح چاہے استعمال کرے۔ آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس میں نقطہ کیا ہے کہ تم دوسروں کے مال کو تم نہ کھاؤ، لا تاکلوا اموالکم، تم اپنے مالوں کو مت کھاؤ ناحق طور پر۔ تو اپنا مال کہا، مراد کیا ہے؟ دوسروں کا مال ہے، لیکن دوسروں کے مال کو تعبیر کس سے کیا؟ اپنے مال سے کیا، کہ جیسے انسان اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، رعایت کرتا ہے، اس طرح دوسروں کی بھی کرے۔ یا نمبر 2، یہ اشارہ یہ ہے کہ اپنے مالوں کو ناحق چیزوں کے استعمال میں خرچ نہ کرو، یعنی ناحق چیزوں کے استعمال میں نہ لگاؤ، کہ اپنے مال سے شراب لو، معاذ اللہ خواہشات میں، زنا میں، گناہوں میں نہ لگاؤ۔ تو اپنے مالوں کو ناحق خرچ نہ کرو، یعنی ناحق اور گناہ کے کام میں اپنے مال کو خرچ نہ کرو، نیکی کے کاموں میں خرچ کرو۔ آگے استثناء کیا، مگر وہ تجارت جو تمہاری باہمی رضامندی سے ہو۔ دیکھیں تجارت میں بھی تو انسان اپنا مال دوسرے کو دیتا ہے نا، بائیں جو ہے وہ اپنی مبیع مشتری کے حوالے کرتا ہے اور مشتری اپنا مال بائیں کو دیتا ہے۔ اب یہاں ایک دوسرے کے مال سے انسان فائدہ لے رہا ہے تو یہ جائز ہے، کیونکہ یہ باہمی رضامندی سے۔ اب فقہا نے یہ جو قید لگائی ہے نا، مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، بے کی تعریف کیا ہے کہ ایک شے کو دوسرے شے کے بدلے میں دینا رضامندی سے، تو وہ اس آیت سے اشارتاً ثابت ہے کہ بے وہ ہوگی جو رضامندی سے ہو۔ اگر رضامندی نہیں ہے اور انسان لے رہا ہے تو وہ بے شمار نہیں ہے۔ یا اسی طرح کوئی زبردستی لے رہا ہے، اسلحے کے زور پہ لے رہا ہے، وہ ڈاکہ ہوگا، یا وہ غافل ہے، سویا ہوا ہے، مال لے رہا ہے تو وہ چوری ہوگا، جیب سے نکال رہا ہے تو جیب تراش ہوگا، تو وہ تجارت نہیں ہوگا۔ تجارت تب ہوگا جب باہمی رضامندی ہو۔ ولا تقتلوا انفسکم، تصرف نفسی، اوپر تصرف مالی تھا، اور تم مت قتل کرو اپنے آپ کو۔ اب دیکھیں یہاں پر اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اب یہاں اشارہ تو یہ تھا دوسروں کو قتل نہ کرو نا، تو دوسروں کو قتل کرنا اسی طرح گناہ ہے جیسے اپنے آپ کو قتل کرنا گناہ ہے، تو دوسروں کے قتل کو اپنے قتل سے تعبیر کیا۔ نمبر 2، اس سے یہ بھی معلوم ہوا اپنے آپ کو قتل نہ کرو یعنی خودکشی نہ کرو، چونکہ خودکشی کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو دیکھیں ایک جملے سے 2 مفہوم ادا ہو رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ جملہ فرما دیتا دوسروں کو قتل نہ کرو تو اس سے خودکشی کی حرمت ثابت نہ ہوتی۔ ایک لفظ سے اب یہاں دونوں معنی ثابت ہو گئے، دوسروں کو بھی قتل نہ کرو کیونکہ وہ اس طرح ہے جیسے اپنے آپ کو، اور خودکشی بھی نہ کرو۔ اب خودکشی کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ انسان اپنے جسم کا مالک نہیں ہے، ہم اپنے جسم کے مالک نہیں، اللہ مالک ہے، تو ہم وہ تصرف کریں گے جس کی اللہ اجازت دیتا ہے۔
یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے۔ تو اللہ مہربان ہے تبھی اللہ نے اجازت دی نا کہ تم بیع و شراء کرو، آپس میں کاروبار کرو، اور اس سے روکا دوسرے کو قتل نہ کرو، دوسرے کا مال نہ کھاؤ، تاکہ زندگی سکون سے گزرے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ تخویف اخروی، پس جو کرے گا یہ کام، ذالکہ یہ کام، پس جو کرے گا یہ کام یعنی مال کھائے گا ناحق یا قتل کرے گا عدواناً زیادتی کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے، فسوف نصلیہ نارا، پس ہم داخل کریں گے اسے جہنم کی آگ میں۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے، اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ یعنی جو آدمی گناہ کرے، زیادتی کرے، جہنم میں داخل کرنا اللہ کے لیے کوئی دشوار نہیں۔ دیکھیں یہاں دو لفظ ہیں، عدواناً لکھیں تعدیاً علی الغیر، ظلماً علی نفسہ، تعدیاً علی الغیر اور ظلماً علی نفسہ، تفسیر مظہری کہ زیادتی ہوتی ہے دوسرے پر اور ظلم ہوتا ہے اپنے آپ پر۔ یہ ترکیب میں دونوں حال بن رہے ہیں یا دونوں مفعول لہو بن رہے ہیں، یا تو دونوں حال ہیں کہ جو ارتکاب کرے گا اس حال میں کہ وہ زیادتی کرنے والا ہو، اس حال میں کہ ظلم کرنے والا ہو، اور یا یہ مفعول لہو واقع ہے کہ جس نے ان کا ارتکاب کیا زیادتی کرتے ہوئے یا ظلم کرتے ہوئے۔ دیکھیں عدوان کا جو تعلق ہے نا وہ پہلے والے جملے کے ساتھ ہے، دوسروں کا مال جو ناحق کھانا ہے یہ عدوان ہے، اور ظلم کا تعلق ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کے ساتھ، کہ جب انسان اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے تو گویا یہ ظلم کر رہا ہے۔ ان تجتنبوا کبائر، بشارت اگر تم اجتناب کرو گے بڑے گناہوں سے، ما تنہون عنہ جس سے تمہیں روکا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم ہم مٹا دیں گے تم سے تمہاری برائیوں کو، تمہاری برائیوں کو ہم مٹائیں گے، وندخلکم مدخلا کریما اور ہم داخل کر دیں گے تمہیں عزت کی جگہ میں، مدخلا جگہ، کریما عزت، ہم تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کر دیں گے۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے کہا اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اس آیت سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی گناہوں کی دو قسمیں، نمبر ایک بعض گناہ بڑے ہیں اور بعض گناہ چھوٹے ہیں، اس لیے بعض کا یہ کہنا کہ نہیں گناہ جو ہے اس میں یہ تقسیم نہیں ہے، گناہ کی ایک قسم ہے، تو یہ بات راجح نہیں ہے۔ راجح بات یہ ہے کہ گناہ کی دونوں قسمیں، تو بعض بڑے گناہ بھی ہیں اور بعض چھوٹے گناہ بھی ہیں۔ اسی طرح سورہ نجم کی آیت میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ گناہوں کی دونوں قسمیں ہیں۔ سورہ نجم آیت نمبر 32، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، کہ جو اجتناب کرتے ہیں بڑے گناہوں سے، بے حیائی کے گناہوں سے، مگر وہ جو لمم چھوٹے گناہ، جو چھوٹے گناہ ہیں، صغیرہ ہیں، تو اور جو اس سے نہیں بچے، تو معلوم ہوا گناہوں کی دونوں قسمیں۔ اور بعض نے یہ جو کہا ہے کہ ہر گناہ کبیرہ ہے، وہ اس طرف دیکھتے ہوئے کہ اللہ کی نافرمانی ہے نا، تو اللہ کی جو بھی نافرمانی ہو تو وہ کیا ہے، گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، اس اعتبار سے انہوں نے ہر گناہ کو کبیرہ کہا۔ لیکن حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے جب آدمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نمازوں کا اہتمام کرے، جمعے کا اہتمام کرے، تو اللہ تعالیٰ درمیان کے اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا جو کبیرہ سے بچے گا تو اللہ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وضو سے، مسجد کی طرف چل کر جانے سے، نیک اعمال سے صغائر معاف ہوتے ہیں، البتہ کبیرہ کے لیے توبہ لازمی ہے۔ اور ہم داخل کریں گے تمہیں عزت کی جگہ میں، وہ کیا ہے، جنت۔ دیکھیں جنت عزت کا مقام، عزت کی جگہ ہے، وہاں فاسق لوگ، ذلیل اور رسوا لوگ اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ دنیا میں تو کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں صرف عزت والے ہوں، ہر جگہ میں عزت والے ہیں تو رسوا لوگ بھی ہیں، اور رسوا والے عموماً ایسی جگہوں میں پیسے اور دولت کی وجہ سے زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن جنت وہ مقام ہے جہاں صرف معززین ہوں گے، صرف عزت والے ہوں گے۔ جیسے مسجد میں آنے کی اللہ توفیق جو دیتا ہے، مسجد میں زیادہ وقت گزارنے کی، وہ عزت والوں کو، نیکوکاروں کو، جو اللہ سے دور ہوتے ہیں اللہ انہیں اپنے اس گھر میں زیادہ بیٹھنے کا، وقت گزارنے کی توفیق نہیں دیتا۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا، 12واں حکم رعیت۔ 12واں حکم رعیت یہ ہے کہ فضائل وہابیہ کی تمنا نہ کرو،
فضائل وہابیہ کی تمنا نہ کرو بلکہ فضائل کسبیہ میں کوشش کرو، بلکہ فضائل کسبیہ میں کوشش کرو۔ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے فضائل وہابیہ اللہ کسی کو عطا کرے، اور ایک ہوتا ہے کسبی جو انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ تو یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی تھی کہ جب بعض عورتوں نے یہ بات کہی کہ مردوں کی تو بڑی فضیلت ہے، ان کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، وہ جہاد میں بھی جاتے ہیں، مختلف غزوات میں شرکت کرتے ہیں، ہم عورتوں کے لیے تو کوئی فضیلت نہیں ہے، ہم تو عورت ہیں، کاش ہم بھی مرد ہوتے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ تم یہ تمنا نہ کرو کہ اللہ تمہیں کیا بنا لیتا، مرد بنا لیتا، ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑو، یہ فضائل وہابیہ ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے مرد بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے، چنتا ہے، اس کے پیچھے نہ پڑو، کسبیہ میں محنت کرو۔ کسبیہ کیا؟ نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، تہجد پڑھنا، ان کاموں کے پیچھے چلو، اس پہ نہیں کہ میں مرد ہوتا تو یہ کرتا، تو شاید ہوتا اور وہ کچھ بھی نہ کر پاتا۔ تو ولا تتمنوا، نہ تمنا کرو ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، جو اللہ نے فضیلت دی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر، بعضکم بعض کو دیے یعنی مردوں کو، علی بعض بعض پر یعنی عورتوں پر، اللہ نے مردوں کو فضیلت دی ہے عورتوں پر۔ آگے تفصیل آ رہی ہے الرجال قوامون میں، للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس ثواب کا جو انہوں نے کمایا، مردوں کے لیے حصہ ہے مما، اس ثواب کا جو انہوں نے کمایا، عورتوں کے لیے حصہ ہے اس کا جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے کیا، یعنی مردوں کو وہ ملے گا جو مردوں نے کیا، اور عورتوں کے لیے وہ جو عورتوں نے کیا۔ تم سوال کرو اللہ سے اللہ کے فضل کا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ سے یہ نہ مانگو کہ میں مرد ہوتی تو یہ کرتا اور مرد ہو کر میں یہ کام کر لیتا، اللہ سے اللہ کا فضل مانگو کہ اللہ فضل کرے، نیک اعمال کی توفیق دے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، ہم نے ہر ایک کے لیے بنا دیے ہیں وارث، مما، اس مال میں سے کہ جو چھوڑیں اس کے والدین اور رشتہ دار۔ وَلِكُلٍّ کے نیچے لکھیں وَلِكُلِّ مَالٍ، وَلِكُلِّ مَالٍ، ہم نے ہر مال کے لیے بنا دیے ان کے وارث، اس میں سے جو چھوڑیں ان کے والدین اور رشتہ دار۔ والذین عقدت ایمانکم، اور وہ جو گرہ باندھ لیں ان کے دائیں ہاتھ، فآتوہم نصیبہم، پس تم دے دو انہیں ان کا حصہ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ دیکھیں اس میں ابتدا میں فرمایا ہم نے ہر ایک کے لیے بنا دیا اس کے مال میں اس کا حصہ جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں۔ تو دیکھیں حصوں کی تفصیلات آ گئی کس میں؟ سورہ نساء میں بات گزر گئی نا، آیت میراث میں ہر ایک کے حصے آ گئے تفصیلاً، کس کو کتنا ملے گا، کس کو کتنا نہیں۔ ابتدا میں تفصیلات نہیں تھی، اجمالاً تھا، اور وصیت کرنا بھی جائز تھا، لیکن جب تفصیلات آ گئیں اب نہ وارث کے لیے وصیت جائز ہے اور نہ اپنی مرضی سے دینا جائز ہے، بلکہ شریعت نے مقرر کیا۔ اب دوسرا جملہ ہے وہ جو تمہارے دائیں ہاتھ نے جو گرہ باندھی ہے، جو عہد کیا ہے، تم انہیں بھی دے دو ان کا حصہ۔ اس کا مطلب یہ تھا اگر کوئی شخص کسی کے ہاتھ پر اسلام لایا اور اس کے رشتہ دار نہ ہوں، کوئی شخص کسی کے ہاتھ پر اسلام لائے اور اس شخص کے کوئی رشتہ دار نہ ہوں، تو پھر وہ آپس میں عہد کر لیں، یہ عہد کریں میرے اوپر کوئی مشکل آئی تو میں تمہارے ساتھ تعاون کروں گا، تم پر کوئی مشکل آئی تو میں کروں گا، میرے اوپر آئی تو تم میرے ساتھ تعاون کرنا۔ اس عہد کو کہتے ہیں عہد موالات، عہد موالات۔ اس کا حکم یہ ہوتا تھا کہ اگر وہ مر جائے تو جس کے ہاتھ پر اسلام لایا پھر اس کا مال اس کو ملتا تھا، اور اگر اسلام لانے والا مر گیا اس کے رشتہ دار نہیں تو اس کا مال اس کو ملتا تھا۔ یہ ابتدا میں تھا، لیکن بعد میں جب حکم یہ سورہ احزاب میں آیت آ گئی نا اولو الارحام بعضهم اولی ببعض، تو پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا، چونکہ اب میراث کے تفصیلی احکامات آ گئے، اولو الارحام کے احکامات آ گئے، اب یہ ختم ہو گیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس جملے کا مطلب کیا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کے ہاتھ پر اسلام لائے اور اس کے کوئی رشتہ دار نہیں ہو اور یہ مر جائے تو پھر یہ ہوتا تھا کہ اس کا مال اس کو ملتا تھا جس کے ہاتھ پر وہ اسلام لائے۔ اس کا عہد کو کہتے تھے عہد موالات، یعنی میرے اوپر کوئی تکلیف آئی، کوئی مصیبت، تم میرے ساتھ تعاون کرنا، تم پر کوئی آئے گی تو
میں تمہارے ساتھ تعاون کروں گا، یہ عہد موالات تھا۔ تو یہ ابتدا میں جائز تھا، لیکن جب میراث کے احکامات آ گئے، اولو الارحام کے احکامات آ گئے، تو اس کے بعد اب یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی اگر کوئی آدمی اس کو پورا حصہ نہیں دے رہا، جو اس کا حصہ بنتا ہے اتنا نہیں دیتا، حصے میں کمی کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے بارے میں گواہ ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، 13واں حکم رعیت، 13واں حکم رعیت، تفضیل الرجال علی النساء، مردوں کی عورتوں پر فضیلت۔ الرجال قوامون علی النساء، اور مرد حاکم ہیں عورتوں پر بسبب اس کے کہ اللہ نے فضیلت دی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور بسبب اس کے کہ وہ مرد خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے۔ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، پس نیک عورتیں فرما بردار، فالصالحات نیک عورتیں، قانتات فرما بردار، حافظات للغیب، اپنی آبرو اور مال کی حفاظت کرنے والی، للغیب پیٹھ پیچھے، یعنی مرد موجود نہیں ہے اس کے پیٹھ پیچھے، بما حفظ اللہ، بس سبب اس کے کہ اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں کہ تم ڈرتے ہو ان کی نافرمانی سے، فعظوہن، پس تم انہیں نصیحت کرو، واہجروہن فی المضاجع، اور تم الگ کر دو ان سے اپنے بسترے، وضربوہن، اور تم ان کو مارو، فإن اطعنکم، پس اگر وہ تمہاری اطاعت کریں، فلا تبغوا علیہن سبیلا، تو مت تلاش کرو ان کے اوپر کوئی راستہ، بریکٹ میں الزام کا، کوئی الزام لگانے کا راستہ، تکلیف دینے کا راستہ تلاش نہ کرو۔ ان اللہ کان علیا کبیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ نہایت بلند و بالا ہے، کبیرہ اور بہت بڑا ہے، اللہ نہایت بلند ہے اور بہت بڑھ کر ہے۔ الرجال قوامون، اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا مردوں کو عورتوں پر، اس سے معلوم ہوا کہ مرد حاکم ہیں اور عورتیں کیا ہیں؟ محکوم ہیں۔ مردوں کی عورتوں پر فضیلت ہے۔ اب یہ جملہ کہنا کہ عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ چلیں گی، عورتیں مردوں کے ساتھ کندھا ملا کر چلیں گی، او بھائی وہ کندھا نہیں ملا سکتی، وہ شانہ بشانہ نہیں چل سکتی، ان کو اللہ نے فطرتی طور پر پیدا ہی کمزور کیا، وہ صرف گھریلو کام کاج کر سکتی ہیں۔ مرد کو اللہ نے طاقت، قدرت، وسعت، یہ تمام چیزیں اللہ نے عطا فرمائی، عورتوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ نے عورتوں میں الگ خوبیاں رکھی ہیں، مردوں میں الگ رکھی ہیں۔ عورتوں میں کام کاج، صفائی ستھرائی، بچوں کی پیدائش، یہ چیزیں، اور مردوں کے لیے کمائی کرنا، گھر کا نظام چلانا، اللہ نے یہ دی ہیں، دونوں کے الگ الگ کام ہیں۔ تو مرد حاکم ہے کس پر؟ عورتوں پر۔ اب مردوں کو عورتوں پر جو فضیلت ہے، تو اسباب فضیلت، اسباب فضیلت، اس کے اسباب کیا ہیں؟ بما فضل اللہ، سبب نمبر 1 امر وہابی، سبب نمبر 1 امر وہابی، اللہ نے فضیلت دی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر، بعض کو یعنی مردوں کو، علی بعض یعنی عورتوں پر۔ تو جب اللہ نے فضیلت دی، اب کوئی سوال کرے جی یہ 2 عورتیں ایک مرد کے کیوں قائم مقام ہیں؟ او بھائی جس رب نے تجھے بنایا ہے اس نے قائم مقام کیا، تو رب پر اعتراض کرے گا؟ تو اللہ نے فضیلت دی ہے مردوں کو عورتوں پر، بس بات ختم۔ تو یہ امر وہابی ہے۔ وبما انفقوا، سبب نمبر 2 امر کسبی، امر کسبی یہ ہے کہ وہ خرچ کرتے اپنے مالوں میں سے۔ دیکھیں مرد کس پہ خرچ کرتا ہے؟ اپنی بیوی پہ کرتا ہے نا، اپنی بیوی پہ، اپنے بچوں پہ۔ اگر عورت کماتی وہ اتنا مال نہ خرچ کرتی، مرد تو سخی ہے، دوستوں پہ اتنا نہیں لگاتا، ساتھیوں پہ نہیں لگاتا، اپنی جان پہ نہیں لگاتا، لیکن اپنی جورو اور بچوں پہ لگاتا ہے۔ اگر عورت کمانے لگ جاتی وہ تو ایک ایک پائی کا پھر حساب لیتی اور اتنا وسعت کے ساتھ وہ بھی خرچ نہ کرتی۔ تو دوسری چیز یہ کہ وہ تمہارے اوپر خرچ کرتے ہیں، اور جو خرچ کرتا ہے وہ ماتحت ہوتا ہے۔ جیسے آقا اپنے غلام کو کھلا رہا ہے تو اب آقا اصل ہے اور جس کو کھلا رہا ہے وہ اس کے ماتحت ہے۔ تو جب شوہر سارا دن کمائی کرتے ہیں 12-14 گھنٹے تو وہ اصل ہے، تم ماتحت ہو۔ فالصالحات اقسام النساء، عورتوں کی قسمیں،
فالصالحات پس نیک عورتیں. دیکھیں یہ نیک عورتوں کی اللہ نے 3 خوبیاں بیان کی ہیں. نیک عورتوں کی 3 خوبیاں. نمبر 1 وہ نیک ہوں گی. نمبر 2 فرما بردار ہوں گی. نمبر 3 حافظات، اپنی عزت آبرو اور مال کی حفاظت کریں گے. تو نیک عورت وہ نہیں ہے جو زیب و زینت والی ہو، بازاروں میں گھومنے والی ہو، نہیں. اللہ کے ہاں نیک وہ جس میں 3 خوبیاں: نیکوکار ہو، عبادت گزار ہو، فرما بردار ہو شوہر کی، اور اپنی جان اور عزت کی حفاظت کرنے والی ہو. للغیب، پیٹھ پیچھے، یعنی شوہر موجود نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، کہیں سفر میں گیا ہوا ہے، کہیں باہر کمانے کے لیے، پھر بھی وہ اپنی عزت آبرو کی حفاظت کریں. شوہر کی موجودگی میں تو ویسے بھی کرے گی، اس کو معلوم ہے کچھ نہیں کر سکتی. اصل تو یہ کہ جب شوہر نہ ہو. بس سبب اس کے کہ اللہ نے حفاظت کی ہے، یعنی اللہ نے فطرتی طور پر عورت کے اندر یہ خوبی ڈال دی ہے کہ وہ نیکوکار رہے، فرما بردار رہے، عزت کی حفاظت کرے. دیکھیں عورت میں اللہ نے فطرتی طور پہ حیا زیادہ ڈالی ہے اور مرد میں اس کی بنسبت حیا کم ہے. اب الا یہ کہ عورت باہر نکل کر ماحول کی وجہ سے اپنے آپ کو بے حیا بنا دے، وہ الگ ہے، ورنہ فطرتی طور پہ اللہ نے اس کو حیادار بنایا. واللاتی تخافون، طریقہ اصلاح ناشزہ، طریقہ اصلاح ناشزہ، نافرمان عورت کی اصلاح کا طریقہ. اب ساری تو فرما بردار نہیں ہوتی، بعض نافرمان ہیں، تو اب ان کی اصلاح کیسے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں ڈر ہو، اندیشہ ہو، نشوزہن، ان کی نافرمانی کا، تو اب پہلا درجہ فاعظوہن، درجہ اول، پہلا درجہ اور طریقہ تم انہیں نصیحت کرو. پہلا طریقہ یہ کہ انہیں بٹھاؤ اور بتاؤ تیرا میرے ساتھ نکاح ہو گیا، تو نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑ کر یہاں آئی، اب اگر تو یہاں نہیں رہے گی نتیجہ طلاق ہوگا، تو معاشرے میں تیری عزت نہیں ہوگی، کوئی اور بھی تجھ سے شادی نہیں کرے گا. کہ اگر اتنی اچھی ہوتی تو پہلے والے اس کو نہ چھوڑتے. تو اس کو کیا کرے؟ واعظ کرے، اس کے سامنے تقریر کرے، اس کو سمجھائے. اگر اس کو بات نہیں سمجھ آ رہی، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اپنے بستروں کو ان سے الگ کر دو، یعنی بیوی کے ساتھ سو نہیں، یعنی وہ الگ بستر پر ہو، مرد الگ بستر پہ سوئے، یہ وہ کمرے میں تو الگ کمرے میں سو گیا. دیکھیں یہ نہیں کہا کہ گھر سے الگ ہو جائے، اس کو گھر سے نکالو یا خود گھر سے نکلو، نہیں، صرف کیا الگ کرو؟ بسترا. اب جو سمجھدار ہوگی کہ شوہر میرے قریب نہیں آتا تو شوہر مجھ سے ناراض ہے، تو وہ خود شوہر کو منانے کی کوشش کرے. اور اگر ابھی بھی اس کو بات سمجھ نہیں آئی تو لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے تو وَاضْرِبُوهُنَّ. تیسرا طریقہ کیا ہے؟ مارو. لیکن یہاں یاد رہے یہ مارنا نہیں کہ جنگلیوں کی طرح ڈنڈا اٹھائے اور ہڈیاں توڑ دے اور جسم پہ نشانات پڑ جائیں اور اس کو زخمی کر دے، نہیں، اسلام اس کی اجازت قطعاً نہیں دیتا. تو عورت کو ایسا مارنا کہ جسم پہ نشان پڑے، کھال پھٹ جائے، خون بہنے لگ جائے، ہڈی ٹوٹ جائے، اس کی اجازت نہیں. تو مارنا ہے لیکن معمولی سا تنبیہ کرنی، ہلکا پھلکا ایک تھپڑ، ایک چھڑی ہلکی سی جو اس کے لیے کافی ہے، اس کے لیے ہلکا سا ایک بھی کافی ہے، زیادہ مارنے کی ضرورت نہیں. تو ایک آدھ تھپڑ بھی لگا تو وہ بات سمجھ جائے گی، زیادہ کی اجازت نہیں. اس لیے اسلام نے جا بجا منع کیا ہے اور مردوں کو کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ان پر ظلم نہ کرو. دیکھیں دنیا میں کسی اور پر ظلم کرو نا، وہ دوسروں کو مدد کے لیے بلاتا ہے یا تھانے میں جا کے ایف آئی آر درج کرتا ہے. بیوی غریب کون سے تھانے میں جائے گی؟ اس کے خلاف کہاں ایف آئی آر درج کرے گی؟ کہاں علاقے کے مردوں کو اس کے خلاف جمع کرے گی؟ اب تو اس نے گھر بار چھوڑا اور یہاں آ گئی، مثلاً کالا ڈھاکہ سے یہاں اب شادی ہو گئی، وہ کہاں گھر والوں کو بھی اطلاع کریں؟ اس لیے وہ جتنا ظلم ہوتا ہے تو وہ برداشت کرتی ہیں. اس لیے اجازت ہے لیکن معمولی مار کی. فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، اللہ نے فوراً آگے کہا اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو مت تلاش کرو ان کے اوپر کوئی راستہ الزام لگانے کا، تکلیف دینے کا. یعنی اگر وہ اطاعت کر رہی ہیں، معمولی کوئی غلطی ہے، کبھی بات نہیں مانی، کبھی بیمار ہیں، وقت پہ کبھی کھانا تیار نہیں ہوا اور مرچ مسالہ تیز ہو گیا، تو اب ان پہ ظلم نہ کرو. اس لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر تم میں ان میں کوئی ایک خامی ہے تو ان میں بہت ساری کیا بھی ہیں؟ خوبیاں بھی ہیں. تو نظر کس پہ رکھو؟ خوبیوں پہ رکھو تو زندگی گزرے گی. خامی سے کوئی آدمی پاک نہیں. اپنے آپ پر ہی غور کریں، انسان میں ہی کتنی مرد میں خامیاں موجود ہیں. دیکھیں زخموں کو تلاش کرتی ہے مکھی. مکھی سارے جسم میں کہاں بیٹھے گی جہاں زخم ہوگا،
جہاں خون اور پیپ ہوگا، جہاں اچھی جگہ وہاں نہیں بیٹھے گندگی پر۔ تو عورت کی خامیوں کو تلاش کرنا، اس کے عیوب کو، یہ مکھی یہ نہ بنے، بلکہ وہ شہد کی مکھی بنے کہ جو اچھے اچھے پھولوں پر بیٹھ کر اس کا رس چوس کے شہد بناتی ہیں، جو آج انسان کو ملتا ہی نہیں۔ 4-4 5-5 ہزار روپے کلو بھی اصلی شہد نہیں مل رہا، وہ دیکھنا تو دور کی بات، کہتے ہیں آنکھوں میں لگانے کے لیے بھی نہیں مل رہا۔ میں تلاش کر رہا تھا، گلے کا کافی مسئلہ ہے، گلا خراب رہتا ہے، کسی نے کہا شہد لو، کافی تلاش کی، اصلی شہد نہیں ملتا، جو بھی ملتا ہے وہ نقلی ہے۔ کسی نے بیچ میں شکرین ڈالی ہے، کسی نے بیچ میں چینی ڈالی ہے، کسی نے گھول کر اس کو مکس کر دیا ہے، تو اصل شہد نہیں ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں، اصل شہد کی مکھی بن کر دوسروں کو آدمی نفع پہنچائے، نہ کہ عام مکھی بن کر دوسروں میں عیوب کو تلاش کرے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر اطاعت کرے تو مت تلاش کرو ان میں کوئی راستہ الزام کا، یقیناً اللہ تعالیٰ نہایت بلند ہے اور نہایت بڑا ہے، یعنی بے اعتبار ذات کے بھی بلند ہے، بے اعتبار صفات کے بھی بلند ہے۔ دو لفظ ہیں نا، تو اللہ ذات کے اعتبار سے بھی بلند و بالا ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی بلند و بالا ہے۔ دیکھیں یہ جملے کی مناسبت، یہ اللہ نے جب کہا نا ہم نے مردوں کو فضیلت دی، تو اب مرد یہ سمجھ رہے تو میں تو بڑی فضیلت والا ہوں، میں تو گھر کا سربراہ ہوں، میری مرضی ہے جس طرح اس کو ماروں پیٹوں نکالوں۔ اللہ نے کہا تو بڑا ہے اور تجھ سے بڑا تیرا رب ہے، تجھ سے بڑا علی کبیرہ کون ہے؟ تیرا رب ہے۔ اگر تو نے اس پر کوئی ظلم کیا تو رب العالمین بلند و بالا ذات ہے، تو اللہ کے عذاب سے پھر بچ نہیں سکتا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، 14واں حکم رعیت، 14واں حکم رعیت مصالحت بین الزوجین، زوجین کے درمیان میں صلح کروانا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اس کے نیچے لکھیں أَيُّهَا الْحُكَّامُ أَوِ الْمُسْلِمُونَ، أَيُّهَا الْحُكَّامُ أَوِ الْمُسْلِمُونَ، اگر تمہیں ڈر ہو او حکام او مسلمانوں، شقاق بینہما، زوجین کے درمیان اختلاف کا، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، مقرر کرو ایک منصف شوہر کے اہل میں سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک منصف مقرر کرو عورتوں کے اہل میں سے، ایک عورتوں کے خاندان میں سے ہو اور ایک مردوں کے خاندان میں سے ہو۔ اِن یریدا، اگر یہ دونوں منصف، یہ فیصلہ کرنے والے حکم، اگر یہ دونوں منصف ارادہ کریں گے صلح کروانے کا، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تعالیٰ موافقت پیدا کر دے گا ان دونوں کے درمیان، دونوں کے درمیان، نیچے لکھیں زوجین، یقیناً اللہ جاننے والا ہے، خبردار ہے۔ دیکھیں اللہ نے 3 طریقے بیان کیے نا اصلاح کا، یہ چوتھا طریقہ آیا۔ پہلا طریقہ تھا واعظ کرو، دوسرا طریقہ تھا بستر الگ کرو، تیسرا طریقہ تھا انہیں مارو، چوتھا طریقہ ہے حکم مقرر کرو، ایک مردوں میں سے ہو ایک عورتوں کے رشتہ دار میں سے ہو۔ اب وہ ساری باتیں جانے گا نا، جو مرد کا رشتہ دار ہے اسے پتہ ہے لڑکا کون ہے، اس کا خاندان کیسا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، قومیت کتنی ہے، دولت کتنی ہے۔ لڑکی والا بھی ساری چیزیں جانے گا، تو لڑکی والا لڑکی کو سمجھائے گا اور لڑکے والا لڑکے کو سمجھائے گا۔ بس اوقات انسان کو خود سمجھ نہیں آتی، دوسرا کوئی بات سمجھا لے تو اس کو بات سمجھ آ جاتی ہے۔ لڑکے کو بھی اگر تو اس کو چھوڑے گا، طلاق دے گا، آج کے دور میں دوبارہ شادی کرنا 10 لاکھ روپے چاہیے، ہیں تیرے پاس اتنے پیسے؟ لڑکی کو بھی سمجھائے گا اگر تجھے طلاق ہو گئی دوبارہ تجھ سے کوئی نکاح نہیں کرے گا، کب تک ماں باپ کے گھر رہے گی؟ ماں باپ کا سایہ اڑ گیا تو تیرے لیے سر چھپانے کی جگہ نہیں ہوگی۔ جب دونوں کو تصویر کا اصل رخ بتایا جائے گا تو ان کی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ تو اس لیے کہا اگر تمہیں ڈر ہو اے حکام، قاضی یا اے مسلمان، شقاق بینہما، اختلاف کا، فبعثوا، تو مقرر کرو ایک اہل، تو حکم منصف انصاف کرنے والا ہو، ایک مرد کے خاندان میں سے اور ایک عورت کے خاندان میں سے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے بڑی عجیب بات فرمائی کہ اگر یہ دونوں ارادہ کریں گے اصلاح کا، صلح کرنے کا، تو اللہ ان کے درمیان میں موافقت پیدا کر دے گا۔ عموماً جب یہ مخلص ہوتے ہیں نا، یہ فیصلہ کروانے والے، تو اللہ تعالیٰ صلح کروا دیتا ہے۔ جہاں صلح نہیں ہوتی، ناچاکی بڑھتی ہے، طلاق، عموماً یہ صلح کرانے والے مخلص نہیں ہوتے، ادھر کی بات ادھر آدھی پہنچاتے ہیں، یا 2 باتیں اپنی طرف سے لگا لیتے ہیں، یا لڑکے والے یا لڑکی والے مخلص نہیں ہوتے، اس لیے وہ صلح نہیں ہوتی۔ جہاں بھی یہ مخلص ہو کر کام کریں گے تو اللہ ان کے دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ اب اللہ فرماتا ہے کانا علیما، تیرا رب جانتا ہے۔ یہ حکم اگر صحیح بات نہیں کریں گے،
دل سے مخلص نہیں ہوں گے، اگر یہ چاہیں گے کہ کسی طرح طلاق ہو جائے، جیسے بعض ہوتے ہیں نا کسی طرح گھر اجڑ جائے، کہتے ہیں اچھا اجڑ جائے، بیزتی ہو جائے، اللہ کہہ رہا ہے اگر تمہاری نیت ٹھیک نہیں ہے تو تیرا رب جاننے والا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ خبیر ہے۔ خبیر ہے یعنی تمہارے ارادوں سے باخبر ہے، تمہارا ارادہ کیا تھا شروع میں، نیت، تمہارے دل کے راز بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے، تمہارے دل کے ارادے سے بھی باخبر ہے کہ تمہارا ارادہ شروع سے ہی تھا کسی طرح طلاق ہو جائے، کسی طرح ناچاکی ہو جائے، لڑکے کو مشورہ دے رہا تھا چھوڑ یار اس کو، اللہ بہتر دے دے گا، لڑکیاں تو 30-40 ہزار کی مل جاتی ہیں، وہ مل جائیں گی گلگت چترال سے تجھے تو اگر وہ ایسا ہوگا تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ علیم اور خبیر ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، حقوق اللہ کا بیان، حقوق اللہ کا بیان۔ دیکھیں اب پہلے حقوق العباد کا بیان ہوا نا، اب فوراً اللہ نے کہا جب بندوں کے حقوق ادا کیے تو ساتھ ساتھ بندوں کے رب کے حقوق بھی ادا کرو، تو عبادت کرو اللہ کی، اور نہ تم شرک کرو اللہ کے ساتھ، نہ شریک ٹھہراؤ کسی کو۔ تو دیکھیں عبادت کے مضمون کو دونوں انداز سے بیان کیا، ایجاباً بھی سلباً بھی، عبادت بھی کرو ایجابی طور پہ، شرک نہ کرو اللہ کے ساتھ سلبی طور پر، تاکہ بات ٹھیک طرح سمجھ آ جائے، کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ وبالوالدین احسانہ، احسن و معذوف ہے، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، والجار ذی القربہ، اور قرابت دار پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ دار پڑوسی، والجار الجنب، اجنبی پڑوسی، والصاحب بالجنب، اور ہم نشین ساتھی، صاحب ساتھی، جنب ہم نشین پہلو میں بیٹھنے والا، ہم نشین ساتھی، وابن السبیل، اور مسافر، اور وہ جس کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا من کان مختالاً، اترانے والے کو، فخوراً، اور فخر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے پہلے اپنا حق بیان کیا، اس کے متصل بعد والدین کا حق بیان کیا۔ قرآن کریم میں عمومی انداز یہی ہے، اللہ نے پہلا حق اپنا بیان کیا کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، خالق حقیقی وہ ہے، پھر والدین کا اس لیے کہ دنیا میں آنے کا ظاہری سبب والدین ہے، پھر فوراً کا رشتہ دار کیونکہ ان کے ساتھ دو تعلق ہیں، ایک تعلق تو ہوتا ہے کبھی بسا اوقات وہ پڑوسی بھی ہوتے ہیں، دوسرا ان کے ساتھ خونی رشتے ہیں، تو خونی رشتہ اس لیے انسان کو ان سے محبت زیادہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں خرچ کرو تاکہ محبت بڑھے۔ پھر کہا یتیموں میں اور مسکینوں میں، پھر پڑوسیوں کی دو قسمیں بیان کی، ایک پڑوسی وہ ہے جو رشتہ دار بھی ہے، اور ایک پڑوسی وہ ہے جو اجنبی ہے۔ اب جو رشتہ دار ہے اس کا ڈبل حق ہے نا، ایک پڑوسی ہونے کی وجہ سے اور ایک رشتہ دار ہونے کی وجہ سے، دوسرے کا ایک گناہ حق ہے کہ وہ صرف پڑوسی ہے، تیسرا وہ جو پہلو میں بیٹھنے والا، وہ صاحب ساتھی، بالجنب ہم نشین پہلو میں بیٹھنے والا، اس کا بھی حق ادا کرو۔ عموماً جب انسان سفر کرتا ہے نا، اب دیکھیں گاڑی میں ایک آدمی ساتھ ہے، کوئی 4 گھنٹے ساتھ ہوتا ہے، کوئی 6 گھنٹے ساتھ، کوئی 12 گھنٹے ساتھ ہوتا ہے، تو اب وہاں آدمی حقوق کی رعایت نہیں کرتا، وہ جا بجا کبھی دھکا دے رہا ہے، کبھی اس کی جگہ تنگ کر رہا ہے، یا جیسے ابھی آپ بیٹھے ہو تو اب یہ پہلو میں بیٹھے ہوئے تو وہاں اتنی رعایت نہیں ہوتی، خیال نہیں کرتے، ڈیکس ادھر کھینچا ادھر کھینچا، لڑنے لگ گئے، تیری کونی لگ گئی، تو نے کتاب ادھر کر دی، تو نے قلم اٹھا لیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا بھی حق بیان کیا کہ یہ نہیں کہ ان کے ساتھ تھوڑا وقت گزر رہا ہے سفر میں، چلو جس طرح چاہو ان کو تکلیف دو، موسیقی لگا کر، یا یہ کہ منہ سے بدبو اور تعفن ہے، یا خود کھا کر انہیں اذیت میں پہنچاؤ، نہیں، اس سے بھی بچو۔ تو جو پہلو میں ہے اسے بھی تکلیف نہ دو۔ وابن السبیل، اور مسافر، اسی طرح جس کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہے، غلام اور باندیاں، اللہ پسند نہیں کرتا اترانے والا۔ دیکھیں مختال کہتے ہیں عملی طور پر تکبر کرنے والے کو، عملی طور پر تکبر کرنے والا، اور فخور کہتے ہیں دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا، دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا۔ تو کبھی انسان دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، ہم چنی دیگر نیست، بھائی دنیا میں میں ہی ہوں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے عملی طور پر بھی اکڑ کے چلتا ہے، اپنا لباس وضاقتہ ایسا رکھتا ہے۔ تو اللہ نے دونوں سے منع کیا کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ دیکھیں مناسبت یہ نا، ماقبل میں اللہ نے کہا نا ان سب کے حقوق دو، مسکین کو، یتیم کو، پڑوسی کو، غریب کو۔ اب عموماً جو حق نہیں دیتا وہ متکبر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں یتیم کو کیوں دوں،
ان سے نفرت کرتا ہے، دور ہوتا ہے، تو اللہ نے کہا جو غریبوں سے دور ہو یہ متکبر مجھے پسند نہیں۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل۔ اب یہاں سے مختال اور فخور کی دو قسموں کا بیان ہے۔ مختال اور فخور یہ تکبر کرنے والے جو ان کی کتنی قسموں کا؟ دو قسموں کا بیان ہے۔ تو الذین یبخلون یہاں قسم اول کی علامات اور انجام، قسم اول کی علامات اور انجام۔ پہلی قسم کیا ہے؟ الذین سے پہلے ہم معذوف ہے، ہم الذین یہ وہ لوگ ہیں، یبخلون علامت نمبر 1 یہ بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ نمبر 2 لوگوں کو بھی حکم دیتے ہیں بخل کا، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ نمبر 3 اور چھپاتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل میں سے۔ نیچے لکھیں بخل علمی اور مالی دونوں کو شامل ہے، بخل علمی و مالی دونوں کو شامل ہے۔ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے علم دیا اس کو بھی چھپاتے ہیں، جو مال دیا ہے اس کو بھی چھپاتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا یہ انجام، اور ہم نے تیار کیا ہے ایسے کافروں کے لیے عذاب جو رسوا کن ہے۔ دیکھیں یہ پہلی قسم کی علامات تھیں اور ان کا انجام تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں، لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو چھپاتے ہیں۔ یہ وہی دین پر خود بھی نہیں چلتے، لوگوں کو بھی روکتے ہیں، جیسے یہ یہود تھے۔ یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کو چھپایا، آپ کی بشارتوں کو چھپایا، خود بھی عمل نہیں کیا، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے عذاب تیار کیا۔ والذین ينفقون قسم دوم اور علامات۔ دوسری قسم وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رعاء الناس لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ نہیں ایمان لاتی اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر، ومن یکن الشیطان لہ قرینا پس جس کا ساتھی ہو شیطان، قرین ہم نشین ساتھی، پس شیطان جس کا ہم نشین اور ساتھی ہو، فساء قرینا وہ تو بہت برا ساتھی۔ شیطان تو ساتھی ہے، ہم نشین ہے بہت برا۔ دوسری قسم کیا ہے کہ جو خرچ کرتے ہی نہیں، اگر کریں گے تو ریاکاری کے لیے۔ اللہ نے کہا یہ لوگ اللہ اور آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، اگر اللہ پہ ایمان رکھتے تو دکھلاوے کے لیے خرچ نہ کرتے۔ آخرت کے دن پر ایمان ہوتا کہ اللہ بدلہ تو قیامت میں دے گا، تو پھر دنیا میں کیوں دکھلاوا کر رہے ہو؟ تو بدلہ آخرت میں ملنا ہے، تو گویا دکھلاوے والے کا اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں۔ اور اس نے شیطان کو دوست بنایا کہ وہ شیطان کو خوش کر رہا ہے نا، جو دکھلاوا کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے، اس نے شیطان کو خوش کیا، اور شیطان جس کا دوست ہے وہ تو بڑا برا دوست ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ ترغیب الی الایمان والاحسان، ترغیب الی الایمان والاحسان ایمان اور احسان کی ترغیب ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ کیا نقصان ہوتا ان کا، کیا نقصان ہوتا ان کا اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت پر، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ اور خرچ کرتے اس میں سے جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا اور اللہ تعالیٰ تو خوب اس کا جاننے والا ہے۔ یعنی ان کا کیا نقصان تھا اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، تو اللہ جاننے والا ہے کون ایمان لایا، جاننے والا ہے کون خرچ کرنے والا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ سنت اللہ کا بیان، اللہ کی سنت اور طریقہ یہ ہے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا رائی کے دانے کے برابر۔ وَإِن تَكُوا ضمیر ہے نیچے لکھیں ذرہ کی طرف، وَإِن تَكُوا اور اگر وہ رائی کا دانہ کوئی نیکی ہو، یضاعفها تو اللہ بڑھا دیں گے، نیکی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیں گے، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا اور اللہ تعالیٰ دیں گے اسے اپنی طرف سے بہت بڑا اجر، اللہ اسے دیں گے اپنی طرف سے بہت بڑا اجر۔ بریکٹ میں لکھیں ثواب موعود کے علاوہ، ثواب موعود متعین ثواب کے علاوہ، جو ثواب اللہ نے متعین کیا ہے وہ تو اللہ دے گا ہی دے گا، لیکن جب آدمی نیکی اللہ کے لیے کرتا ہے تو اللہ اس کے علاوہ بھی اس کو ثواب دے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ تخویف اخروی پس اس وقت کیا حالت ہوگی، پھر کیا حال ہوگا جب ہم لائیں گے، جب ہم لائیں گے ہر امت میں ایک گواہ، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا اور ہم لائیں گے آپ کو تمام لوگوں پر گواہ۔ پھر کیا حال ہوگا جب ہماری امت پہ گواہ لائیں گے اور آپ کو لائیں گے تمام امتوں پر گواہ۔ دیکھیں ہر امت میں گواہ ہوگا نا، ہر امت گواہی دے گی
ان میں ان کا نبی اس امت پہ گواہی دے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان سب پر گواہی دیں گے۔ حدیث میں تشریح ہے کہ یہ امت محمدیہ تمام امتوں پر گواہی دے گی۔ یہ کہے گی، جب ہر نبی کہے گا میں نے اپنی امت کو دعوت پہنچائی، تو جب وہ انکار کرنے لگیں گے تو یہ امت محمدیہ آ کر گواہی دے گی تمہیں تمہارے نبی نے دعوت پہنچائی۔ وہ کہیں گے بھئی تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو یہ امت محمدیہ کہے گی ہمیں ہمارے پیغمبر نے بتایا، ہمارے پیغمبر نے بتایا تمہیں دعوت پہنچی ہے، ہمارے قرآن میں موجود ہے۔ تو یہ امت پہلی امتوں پر گواہی دے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر گواہی دیں گے، سابقہ امتوں پر گواہی دیں گے۔ تو دیکھیں کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت پہ گواہ لائیں گے اور آپ کو بھی سب پر گواہ لائیں گے۔ وجئنا بک کے نیچے اشارتاً ختم نبوت کا ثبوت، آپ کو گواہ بنائیں گے، یعنی آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے، تو اس سے اشارتاً حضور کے ختم نبوت ثابت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ قرآن کی آیت پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے۔ وہ قرآن پڑھ رہے تھے، حضور کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے جو آپ کو کہا ہم نے آپ کو گواہ بنایا۔ یومئذ یود الذین کفروا، اس دن چاہیں گے کافر لوگ اور جنہوں نے اللہ کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی کی، لو تسویٰ بہم الارض، کاش کے برابر کر دی جائے ان پر زمین، کاش کے برابر کر دی جائے ان پر زمین، اور وہ نہیں چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات۔ دیکھیں اس دن کافر لوگ اور رسول کے نافرمان لوگ چاہیں گے کاش زمین برابر کی جائے۔ اس کا مطلب، پہلا مطلب یہ ہے کہ زمین پھٹ جائے اور ہم اندر چلے جائیں اور زمین اوپر سے برابر ہو جائے، زمین پھٹ جائے ہم اندر چلے جائیں، زمین اوپر سے برابر ہو جائے، یعنی ہمارا کوئی حساب کتاب نہ ہو۔ نمبر 2 اس کا مطلب جب وہ دیکھیں گے جانوروں کا حساب کتاب ہو کر مٹی ہو گئے تو وہ کہیں گے کاش ہم بھی مٹی ہو جائیں اور زمین برابر ہو جائے، ہم سے کوئی حساب کتاب نہ ہو۔ تو وہ چاہیں گے برابر کر دی جائے ان پر زمین، لیکن ولا یکتمون اللہ، اقرار جرم، وہ نہیں چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات، یعنی اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ان کا جو بھی گناہ ہو